قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند تھیں۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا، صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں، بہت سمجھدار اور ہمت والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تھا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا بھی مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں تو میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی اور اب وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا تھا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے بہترین اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی ہیں جسے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر شام بھیجا تھا۔ نوجوان کی عمر 25 سال تھی۔ طاہرہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کر کے اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان کے والد کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، چچا ہی اس کے سرپرست تھے۔ چچا نے اس رشتے کی تائید کی تو نوجوان نے پیغام قبول کر لیا۔ بات طے ہو گئی۔ طاہرہ نے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور پیغام دیا کہ حسب دستور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آئیے۔ مقررہ تاریخ کو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ طاہرہ کے گھر آیا۔ نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھایا۔ اب طاہرہ اس با اخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی تھی۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی کا عظیم و شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھیں طاہرہ، جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہے جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ افضل تھی، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا حارث۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام ہند بھی کہلاتی تھی۔ عتیق کے وفات پا جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ ابن سعد نے مزید 2 بیٹوں طیب اور طاہر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع تھا جسے ہرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہیں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سامان لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے۔ جب یہ سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے آتے اور مزید سامان لے کر غار ہرا چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی۔ انہوں نے ایسے وقت میری مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے جو اللہ کے محبوب ترین بندے کی مونس و غم خوار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی جو گراں بار ذمہ داری عائد فرمائی اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔